رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں جہاں مرد نماز پڑھنے آتے، خواتین بھی آیا کرتی تھی، مگر پردے کا انتہائی انتظام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی۔ سر کو چھپائے ہوئے، بالوں کو چھپائے ہوئے، چادر سر پہ اچھی طرح لیے ہوئے، اپنے بدن کو مکمل چھپانے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز ہے، یعنی شرمگاہ میں شامل ہے ران بھی، پٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ یہ سنن نبی داؤد کی اور بھی کتابوں میں نیچے آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد میں نے ذکر کیا، جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں، اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتی ہو۔ تو یہ مسائل ہیں کہ آدمی دوران نماز جوتا پہن سکتا ہے اور اتارنا کی بھی اجازت ہے۔ ایک فیصل آباد میں تو ہم نے دیکھی ہے، ادھر نہیں، ایک جماعت بن گئی تھی، جنہوں نے ایک دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں نا، وہ اپنی ایک نئی جماعت بنا لیتے۔ انہوں نے تحریک محمدی کے نام پر ایک جماعت بنائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جوتے کے بغیر نماز ہوتی نہیں، جوتے میں ہی نماز ہوتی ہے۔ اب آپ نے حدیث پڑھ لیا کہ آپ نے فرمایا جوتا پہن کے پڑھ لو یا اتار کے پڑھو، دونوں طرح ہو سکتی۔ چونکہ اس وقت مساجد کی کیفیت ہی یہ تھی کہ وہ پتھروں پر نماز پڑھتے تھے، مٹی پر نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ جوتے کو رگڑ لو مٹی پر۔ لیکن اب قلین ہے، اب چٹائیاں ہیں، صفحے ہیں، صفائی کا مکمل انتظام اور اہتمام ہے، تو یہ امت کا مکمل اجماع ہے اس معاملے پر کہ جوتے اتار کر مسجد میں آنا یہ مسجد کا ادب ہے۔ اجماع امت بھی ایک دلیل ہے، اور چونکہ نبی پاک کی طرف سے بھی ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ اتار کر پڑھو یا پہن کر پڑھو، تو اس لحاظ سے موجودہ دور میں جوتے اتار کر نماز پڑھنا یہ مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ضد کرنا، صرف تھوڑا سا پڑھ کر اسی پر ڈٹ جانا، یہ آدمی کے کم علمی کی بنا پر لوگوں کو جہالت میں ڈالنے والی بات ہے کہ مسجد میں کہ میرا تو نیا جوتا ہے، میں نے کون سا یہ گندا کیا، اس میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جوتے میں نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ آپ نے اتار کر بھی پڑھی ہے اور پہن کر بھی پڑھی ہے، تو اس لیے نماز میں جوتا اتار کر پڑھنا نماز یہ زیادہ بہتر، افضل اور آداب کے لحاظ سے موضوع ترین ہے۔ اور موزے اور جراب کا حکم ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی۔ آج کے پروگرام میں حاجی سلیمان صاحب حافظہ